کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا. یہ اکثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو عذاب قبر. منکر حدیثوں کا یہ سوال اکثر ہوتا ہے، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کرتے. بہرحال اچھا، حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کر کے حدیث کے حوالے خود دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا رسول اللہ نے بولے مت لکھو، تو حوالہ کیوں دے رہا پھر تو جو حدیث کو نہیں مانتا؟ حوالے برابر دیتے ہیں ہم کو، اور پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. تو آئیے، کیا قرآن میں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے؟ تو بہرحال ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ آیت فرعون کے تعلق سے ہے، یہ فرعون کی قوم کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے سورہ مومن کے اندر، سورہ نمبر جو ہے اس کا جو ہے 40، اس کے اندر جو ہے یا سورہ غافر جس کو ہم کہتے ہیں سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ فرماتا ہے. آئیے سنیے آیت کیا، اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں. آل فرعون بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے، جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. اللہ فرما رہا آل فرعون کو اللہ صبح اور شام جہنم کی آگ میں پیش کرتا ہے. پھر آگے کہا اللہ رب العزت نے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب دیا جائے. آل فرعون روز صبح شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو عذاب زیادہ دیا جائے گا. تو ابھی کہاں پیش کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کہاں پیش کیے جا رہے پھر وہ؟ عالم برزخ میں. تو قرآن سے ثابت ہے قبر کا عذاب. آئیے دوسری کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. سوال یہ کہاں زندہ ہے؟ اور اللہ کے پاس ان کی روزیاں بھی ہے، روزیاں بھی اللہ ان کو دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. تو سوال یہ کہاں ہے؟ کون سی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون سی روزیاں اللہ دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے دونوں. ظاہر سی بات ہے قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. یہ فرعون کی آل کا واقعہ، جبکہ اللہ نے دونوں کو فرق کیا اور کہا آل فرعون صبح اور شام تپائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا قبر کا عذاب ہلکا ہوتا ہے. قبر کے بارے میں کیا بحث کی گنجائش نہیں؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس زاویے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، تم حشر کے میدان میں اٹھو گے، وہاں تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، میزان لگائی جائے گی، ہر شخص کا فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نہ میزان لگی، نہ حشر کا میدان برپا ہوا، نہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا گیا، تو عذاب کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو تقریر کریں اس پر دوسرا آدمی مطمئن نہ ہو. ٹھیک، مجھے دیکھ لیجئے، یعنی میں نے اس سارے معاملے میں اپنا زاویہ نظر ابھی حال میں بیان کیا ہے، ان تمام روایتوں پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان میں وہی بات بیان ہوئی ہے. وہ زاویہ نظر مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے اور یہ قیامت میں بھی ہوگی. قیامت میں جزا و سزا سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک قانون ہے. جزا و سزا کا یہ قانون ان قوموں کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ذریت ابراہیم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. تو جن کے لیے دنیا میں سزا ہے ان کی سزا یہاں سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک، ان کا معاملہ یہیں فیصل ہو گیا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے اب کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں. تو گویا دو بالکل الگ الگ کیٹیگریز بن گئیں. یعنی ایک وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے لیے اگر یہ عذاب موت کے بعد بھی کسی صورت میں جاری رہتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پہ معلق ہے، وہ اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی. تو میں نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کر بیان کیا ہے، اور بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ توبہ میں یہی تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرنا مسلم ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو سنا، پیغمبر کی بات سنی، وہ لب کے انہوں نے اس کو قبول کیا، اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دیا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شہداء ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبر میں بھی، قبر سے مراد یعنی برزخ، وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. عند ربہم یرزقون، اور یہ بتا دیا کہ ایک نوعیت کی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے. تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی. یعنی دفن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس جگہ اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں ان کے اوپر عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. آل فرعون کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفصیل اور اجمال کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایک طرف وہ لوگ کہ جو
اسی دنیا میں اس انجام کو پہنچ گئے جو فرعون کا انجام ہوا، ابو جہل کا انجام ہوا۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ صدیق و فاروق ہو گئے، تو دونوں کا بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے ہوئے، دنیا بھی نعمتیں ان کو دی گئی اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، پھر انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئی یا دو اصناف ہو گئی، اور تیسری بالکل واضح ہے، وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں، وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس طرح کی صورتحال ہے، ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر۔ اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی، اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں، آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں، اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست پہ رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے مابرا ہے۔ ٹھیک، کونسل نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے، ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، آل عمران میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے۔ یہ تو بالکل طے ہو گیا، یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی، ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں، اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا، جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے۔ روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے، تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے، اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے، ہم اس کی غلطی اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال، اور روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا۔ ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں، تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا۔ اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر عرض کر دوں، کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں تین الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے، تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے، کیوں رکھا؟
اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں۔ تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ نہیں، یہ پوری امت محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی۔ اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے۔ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم۔ لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کی جنت کے بغیچے میں بغیچہ کیوں ہے؟ یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام، برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں اور ایک آخرت میں۔ 3، آپ نے کچھ غلط کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے، آپ نے اچھا کام کیے یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرہ ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے وہ جو بھی اچھائی کرتے ہیں اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں۔ مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا۔ جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں یا نہیں بھی ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی۔ پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں۔ تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملیں گی آخرت میں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں، تو ٹوٹل صحیح ہے یہ۔ ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی، ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا، ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا، 8 پوائنٹ قبر میں، 90 پوائنٹ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی، 100 پوائنٹ قبر میں بھی، 100 پوائنٹ آخرت میں، یہ غلط ہے۔ تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے، کچھ پوائنٹ قبر میں،
باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحیم اللہ, ان کے پاس آتے ہیں, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو, وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان ملیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. آپ اس ڈاکٹرین کو سمجھیں. بیسیکلی جو لوگ منکرین عذاب قبر ہیں نا, پہلی بات ہے کہ امت کی مین سٹریم کا کوئی بھی مکتبہ فکر عذاب قبر کا منکر نہیں ہے, یہ تو آپ کلیئر کر لیں. سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا ان کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اثنا عشری, سب کے سب عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور یہ عذاب قبر کا لفظ جو ہم عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں, بیسیکلی عذاب برزخ ہے, ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے, جسے عربی میں کہتے ہیں برزخ. یہ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, یہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے. یہ قبر صرف استعمال ہوتا ہے ایک استارے کے طور پر. اچھا, اب یہ جو ڈاکٹرین کھڑی کی عذاب قبر کے منکرین نے کہ جب تک قیامت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بھی سٹارٹ نہ ہو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس ڈاکٹرین کو ہم قرآن سے ہی توڑیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں, ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. قرآن تو عذاب کی ایک قسط دنیا میں بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موت سے پہلے ہے, ایک الارم دینے کے لیے, بالکل ایگری کیا. آگے چلیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں, سورہ النساء میں اور کئی صورتوں میں کہا ہے کہ جب گناہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اور آؤ اب اس طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت تو آپ اس نے کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کرنی, اس کی روح نکالی جا رہی ہے ہتھوڑے مار مار کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, پیٹھ پہ بھی اور منہ پہ بھی. قیامت کا دن کا بھی حساب ہوا نہیں ہے, پہلے تھوڑے یہ تھوڑے یقیناً ان کو پڑھ رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی اللہ کو پتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام قیامت والے دن کیا ہونا ہے. لہٰذا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی یہ قسطیں ہیں. اس کی پہلی قسط اگر کوئی ہے نا اس اعتبار سے, وہ ہے موت کے وقت جو پیٹھ پہ اور چہروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. دوسری قسط بھی قرآن میں موجود ہے سورہ المؤمن کے اندر, فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ اسی آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کی دلیل میں جب حدیث لی ہے نا عذاب قبر سے متعلق, اس کے اوپر ہیڈنگ بنایا تاکہ اگر کوئی کہنا کہ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ لی ہیں تو وہ قرآن سے دکھا سکیں کہ بھئی سورہ المومن تو امام بخاری نے نہیں لکھی. سورہ المومن کے اندر سورت نمبر 40 میں ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب میں وہ جائیں گے. اب وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے پیش ہو رہے ہیں, یہ وہی آگ ہے جس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں, عذاب برزخ کہہ لیں. تو یہ قسط دوسری ہے اور پھر الٹیمیٹ آخرت کی قسط آنے والی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کوسچن سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا, بالکل, اور ایک قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہوا. اس کا جواب ہم دیتے ہیں. یہ کیلکولیشن کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ایک دن کو اس پہ اس طرح طاری کرے کہ وہ 10,000 سال کے اوپر بھاری ہو جائے.
یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, یہ انسان نے تو کیلکولیشن نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ عذاب کے معاملات, ہم تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر کو کیمرے سے دیکھ بھی نہیں سکتے, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اچھا سر, یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ قبر جو ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں یہ اسی قبر کی پھر بات ہو رہی ہے؟ جی اسی قبر کی ہو رہی ہے. تو پھر سر اگر ایک شخص کسی بھی حادثے کی وجہ سے اس کی قبر وہ ہے, میں نے وہ پہلے کلیئر کر دیا. یہ جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ مٹی کی ڈھیری, جی یہی مٹی کی ڈھیری. کیوں؟ صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا, بڑی لمبی حدیث ہے 321 نمبر مسلم شریف میں شروع میں, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو جوابات دوں اور مجھے استقامت ہو. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اچھا وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ تو آیا کہ قرآن کی مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. ہم بھی یہاں قرآن کی بات کریں کتنے فرشتے, ہمیں نظر نہیں آئیں گے. یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے, عذاب قبر فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتی, وہ تو آپ رگڑتے ہیں تو باہر نکلتی ہے نا. یہ چھوڑ دیں, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں. لہٰذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہی مٹی کی ڈھیری ہے کوئی بھی ہو, قرآن میں تو یہ ہے نا کہ انسان مرتا ہے اسے قبر دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہر بندے کو قبر نہیں ملتی, عموماً بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاؤں کے اندر جلایا گیا, وہ روسٹ ہو گئے, ان کے لیے وہی قبر بن گئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اچھا پھر سورہ توبہ میں ہے نبی علیہ السلام آندہ کے بعد مستقبل میں آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو قبر والا معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امپورٹنس دی ہوئی ہے. تو سر جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو یہ پھر کوئی اس کی کہاں کوئی وضاحت اللہ نے کیلکولیشن کر دی ہے نا جی کہ کتنا مائنس ہو گیا کتنا رہ گیا. اچھا چلے قیامت میں بھی آ جائے, قیامت میں بھی 50,000 سال کا دن ہے, قرآن میں ہے 50,000 سال کا. اب آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب جس کا حساب پہلے دن پہلی گھڑی میں ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, تو جس کی آخری میں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا قرآن کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں آیا ہوا ہے, میں اس کو اسی طریقے سے مانتا ہوں. اب شکر ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہوا ہے, یہ حدیث میں آیا ہوتا تو اس کو بھی تختہ مشلوں نے بنا لینا تھا. سر جن کو جنت کی بشارت مل گیا وہ پھر جنت والی تمام چیزیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی. سرکار یہ آپ کی کیلکولیشن ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ پیکج آپ نے آفر کرنا ہے, نہ یہ پیکج گورنمنٹ نے آفر کرنا ہے, نہ امریکہ نے دینا ہے, نہ IMF نے دینا ہے, یہ اللہ نے دینا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ آخرت کی کیفیت کیا ہے. ہمیں تو ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے, ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے بخاری مسلم میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا قیامت والے دن میدان محشر میں. ان کی جنت وہیں سے شروع ہو جائے گی. جب اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا آپ کو, پھر میدان محشر میں ہونے والے سارے کے سارے کام وہ آپ کے لیے ایک اس تماشائی کے مانند ہے جو پیویلین میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پسینے میں شرابور کرکٹر کی بیٹنگ دیکھ رہا ہے. وہ کیفیت صرف کرکٹر گزار رہا ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں. جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گا وہ بھلے 50,000 سال کا دن بھی ہو, اس کے لیے تو آسان ہو جائے گا کاٹنا. وہ تو پھر انجینئر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص جس دن مرا پھر اس کی قیامت شروع ہو گئی. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی, اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور وہ قیامت کیا ہے؟ وہ آخرت. آخرت کیا ہے؟ مرنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ سارے کا سارا پورشن آخرہ ہے. اب عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, جب نبی علیہ السلام کا آخری دن تھا, عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک دیکھی, نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا مسواک ترغیب کے لیے, آپ نے اپنے منہ میں ڈالی لیکن آپ کمزوری کی وجہ سے چبا نہیں سکے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ چبا کے حضور کو دی اور نبی علیہ السلام نے اس کو چبایا. اور ام عائشہ کہتی ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک کو اکٹھا کر دیا. جب آپ نے چبایا اور مجھے دی تو آپ کا لعاب دان میرے منہ میں آیا, اور جب میں نے چبا کے حضور کو واپس کی تو میرا لعاب حضور کے منہ میں گیا. یہ وہ اپنے لیے فخر کی بات کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک اور میرے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیا ایک جگہ, جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ جس دن حضور فوت ہوئے نا وہ نبی علیہ السلام کی آخرت کا پہلا دن تھا. مرتے ہی آخرت شروع ہوگی اس بندے کی. تو پھر سر عالم برزخ میں جو روحیں جائیں گی اور پھر وہ دوبارہ واپس پھونکی جائیں گی اور پھر وہ کھڑی ہو کے امتحان دیں گی. جی. تو اس کے درمیان میں پھر یہ پروسیس جو آپ بتا رہے ہیں وہ علیین سجین وہ سارے کے سارے معاملات ہیں. فی الوقت میرے بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. صحیح مسلم میں. اب آپ مجھے کہیں کہ جی صاحب یہ والی 2 انگلیاں حضور نے جوڑی تھیں, یہ والی جوڑی تھیں یا یہ والی جوڑی تھیں. یار نبی علیہ السلام انگلیاں اس لیے نہیں جوڑ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ جوڑی کون سی 2 تھی. وہ اس بات کی تھیم کو بتا رہے تھے. تھیم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں, آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, جو اس کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں آپ اسے فالو کریں, یہ ہے تھیم. باقی جو آخرت کے معاملات ہیں وہ ہم آپ کو ٹائنیز ڈیٹیل تک خود سے گھاڑ کے نہیں بتائیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی بکش بات ہے, اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں تباہ آزمائی کریں. کئی اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے بڑا پوائنٹ بتایا. پوائنٹ کہاں سے بتایا؟ خود بیٹھ کے گھڑا. وہ تو شاعر آپ سے بہتر گھڑ لیتا ہے, اور سب سے بہتر تو ہالی ووڈ والے گھڑتے ہیں, کیا کچھ نہیں دکھا دیتے. لیکن کیا یہ سپورٹیو ہے؟ قرآن و سنت سے سپورٹڈ ہے یہ؟ تو نہیں. ہم نے تو جو بات کرنی ہے جتنی آئی ہم بتائیں گے کہ یہ ہے.
اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو اتنی بڑی چیز دکھاتا ہے. جون جولائی کی گرمیوں میں اگر ملیریا کسی کو ہوا ہو, ٹائیفائڈ, اسے آپ 3 رضائیاں بھی اڑا دینا, اسے ٹھنڈ لگتی. ادھر بیٹھے بندوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف بندوں کے اوپر 2 حالتیں تاری ہوئی ہیں. کافر بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن میں آیا کہ دوزخ میں ہے 19 فرشتے, تو وہ ٹھٹا اڑاتے تھے, کہتے تھے 19 ہیں. ایک کہتا تھا میں پلوان ہوں, 10 تو میں دیکھ لوں گا. دوسرا کہتا تھا باقی 9 میں سنبھال لاں گا. اب مجھے بتائیں, اس طرح قرآن کا مذاق اڑانا مشرکین عرب, بھائی وہ 19 پلوان نہیں ہے, 19 فرشتے ہیں. وہ تو ایک فرشتہ بھی ہو, ایک بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 19 کا عدد ان کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ فتنہ ایسا بنا, اس پر کافروں کے لیے بنا. آج تک لوگ 19 کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, بسم اللہ کے 19 حروف ہیں, ٹھیک ہے, ہوں گے, اور پوری 19 کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ 19 کا عدد ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے بنا. اس زمانے میں انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا, پھر یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ قرآن میں ہے نا کہ ہم ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینکیں گے. تو پتہ کیا کہا مشرکین عرب نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر جیزس کرائسٹ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ عیسائی ان کو پوجتے ہیں, کرسچنز. اب اس کا جواب پھر اللہ کو قرآن میں دینا پڑا. اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال انہوں نے بیان کی ہے نا, تو صرف یہ جو ہے وہ ایک جھگڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا کیا لینا دینا اس شرک کے ساتھ جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. اللہ کو بھی ریبٹل کرنا پڑا ہے, ریپلائی ٹو کرنا پڑا ہے. حالانکہ اللہ کی بات پرفیکٹ تھی. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ریپلائی نہ بھی کرتا نا, تب بھی ہم نے لوگوں سے کہنا تھا کہ اگر قرآن میں آیا نا کہ ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم میں جائیں گے, یعنی بت بھی, اور وہ بت جہنم میں اس لیے نہیں جا رہے کہ بتوں کو عذاب ہو رہا ہے. بتوں کا کیا قصور ہے؟ صرف ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہم انہیں پوچھتے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں جائیں گے نا. لیکن اللہ نے پھر بھی جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں جائیں گے بھائی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک چنے ہوئے بندے ہیں, مقرب بندے ہیں. تو یہ جو لوگ پکے چھوڑتے ہیں نا, اس کا جواب اس لیے تو اتنی موٹی کتاب ہے, ورنہ تو اللہ تو ایک بات ایک صفحے میں بھی کر سکتا تھا. اللہ کو بھی سینکڑوں صفحے چاہیے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اتنے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے اور اپنی ایسی غلط تعلیمات پھیلا دی ہیں, انہیں ریبٹل کرنا پڑا. عذاب قبر کے بتائیں کہ ہے یا نہیں. بالکل عذاب قبر برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرتے ہی جب آدمی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو اس کی نیکی بدی کا پھاڑ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. نیک اور راحت میں ہوتا ہے, برا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اب اس کے بارے میں کیسے ہوتا کیسے نہیں, یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو اس دنیا کی اطلاع کسی طرح دی جائے کہ یہاں جہاز اڑتے ہیں, سمندر ہیں, وہ کیسے سمجھے گا؟ جب اس کے سامنے ابھی وہ تو کہے گا گپے مار رہے ہیں, تاکہ دنیا میں رہتا. ہم بھی یہاں سے جب پیٹ سے نکلیں گے اگلی دنیا میں جائیں گے, نیا جنم, ساری چیزیں سمجھ آ کہ کہاں کیسے سنتا ہے, کیسے جو اسی دنیا کو کھینچتے پھرتے نا کہ یہی جسم ساتھ ساتھ چلتا. بیوقوفی, یہ لباس پرانا ہو گیا, اس نے اتار کر پھینک دیا, روح نے آگے چلی گئی. وہاں پھر کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے وہاں جا کر سمجھے. ہوتا سب کچھ ہے, آرام بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہو. باقی یہ ہے تکلیف اور جو راحت, یہ ابتدائی, یہ جرم کی سزا نہیں ابھی شروع ہوئی, وہ قیامت کی عدالت کے بعد ہے. مقدمہ چلے گا, گواہ ہوں گے, پھر فیصلہ ہوگا کہ پھانسی دی جائے. وہ جوڈیشل ہے, یہ کیا ہے حوالات, وہ جوڈیشل جیل. اب کون سی بات میں اس کے بہتر ہے, یہ ابھی یہ ہے کہ تفتیش کے لیے یہ بند کیے ہوئے ہیں. یہ جو ہے ان کو مہمانوں کی طرح ٹھہرایا ہوا, خوشبوئیں آ رہی ہیں, راحت میں. یہ ابھی پورا عذاب ثواب جو ہے قیامت کے وہ ایسا کیوں ہوگا وہ بھی میں بار بار بیان کرتا ہوں, خطبے میرے پڑھنے چاہیے کہ ابھی حساب ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے, کس طرح اللہ حساب کر دے؟ ابھی تو اس کا کھاتا چل رہا. میں لوگوں کو اتنی باتیں بتا رہا ہوں, میرے سامنے والے سن رہے ہیں, آگے بتائیں گے قیامت تک اس میں سے جو اچھی ہیں ان کا مجھے ثواب ملے گا, جو اس میں غلط ہیں اس کے عذاب میں بھی پکڑا جاؤں گا. تیری وجہ سے اتنی دنیا. اسی لیے نبی علیہ السلام کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. ہر لمحہ اتنا بڑھ رہا ہے, ہر نماز سے آپ کے کھاتے میں ایک نماز جا رہی ہے, روزہ جا رہا. کیونکہ آپ نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی بات سکھاتا ہے, جتنے عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, مگر اس بتانے والے کو ان کے برابر ثواب ہے. اس سے اندازہ کرے. اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے کیوں حضور کو ثواب نہیں بخشا. وہ جانتے تھے بخشے تو تب اگر مل نہ رہا, آپ کو تو مل رہا. ہر امتی کا عمل جو ہے اس میں سے ایک عمل آپ کے کھاتے میں ڈالا. تو نیکی بدی ہر شخص کی وہی نہیں جو مرنے تک کی, اگر اس کی نیکی پھیلی آگے اس میں سے بھی اجر ملے گا. اگر کسی حرامزادے نے گاؤں میں اغوا کر رہی ہے, اس کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہوگی, ان میں مٹ گئے کئی نسلیں, تو کھاتے اس کے میں جائیں گے وہ قتل. اسی لیے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ ہر قتل میں سے ایک قتل قابیل. تو جو بیوقوف کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے, کیا حساب ہوگا ابھی جو کھاتا چل رہا. قیامت کے دن جب کارخانہ سٹاپ ہوگا پھر میزان لگے گی, نیکی کہاں کہاں گئی ہے اور بدی کہاں گئی, یہ حساب اس دن ہوگا. اب یہ صرف دیکھیں کہ اچھے لوگوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا, بروں کو جیل حوالات میں بند کیا. اتنا عذاب و ثواب کا لگتا ہے, پورا حساب و کتاب قیامت. کوئی رہ گئی بات تو میرے بھائی پوچھیں, میں نے وضاحت کر لیا. بالکل نہیں, یہ کیا فرعون کا کوئی الگ جرم تھا کہ اس کا ذکر آیا تھا, اس کے لیے عذاب اور نہیں. آپ کو تو دیانتداری سے سوچنا چاہیے ہے کہ جو بات فرعون کے بارے میں آ گئی دوسروں کے لیے کیوں. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں تسلی کے لیے, ورنہ ذکر ہے قرآن میں لاؤ نا, یہ ذکر ریکارڈ کرا دوں, ورنہ یہ کام خراب ہے, سارے انکار کرنے لگے میرا اس کا. یہ تو دین کی بنیاد ہے کہ مرنے کے بعد ہی بھگتنا شروع.
कुरान शरीफ लाया कोई? उनको पता था ना कि फिरौन के बारे में बताता। इससे ही समझना चाहिए कि जब फिरौन को अज़ाब होता तो सूरह यासीन में भी आपने पढ़ा, सूरह यासीन में भी आप देखते हैं ना कि जब वो नेक आदमी आया, जब वो 3 पैगंबरों के मुनकर हो गया, कत्ल करने लगे, वो भागा कि मेरी कौम क्यों गलत काम करने लगे, ये लोग नेकी की बात बताते हैं, लालच कोई नहीं, तुम माने कि मैं कत्ल करते। अब उनके बारे में मेरे भाई ये जो कहा गया तो नेक बंदे के बारे में, लदखुल जन्नह, उसको कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा। काला यार कौमी यारमौन, उसने कहा काश मेरी कौम को पता चल जाता कि मेरे रब ने मुझे बख्शी यार, मेरी बड़ी इज्जत की। कत्ल कर दिया ना धर्मों ने, उसको मानी नहीं, तो अल्लाह उसी वक्त कहता, क़यामत की नहीं कहता कि लदखुल जन्नह, उसको कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा। और उसने उस वक्त ये तमन्ना की कि काश इन नामुरादों को किसी तरह पता चल जाता कि तुमने तो मुझे कत्ल किया, मेरे रब ने तो मुझे बख्श दिया और मेरी इज्जत कर दी। ये भी बताता कि नेकों को इनाम मिलता। अब सूरा जो है ना नूह, इसको भी सुन लें, कुरान को पढ़ें। ये लोग खामखा की बातें करते हैं कि जो साबित है उसका भी इनकार करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो है सूरा नूह, क्यों ज़ालिमों ने नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी, तो फिर अल्लाह फरमाता कद अज़ल्लू कसीरा, उन्होंने बहुत दुनिया को गुमराह कर दिया उनके गुरुओं ने। वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला दलाला, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी, तो फिर अल्लाह फरमाता कद अज़ल्लू कसीरा, उन्होंने बहुत दुनिया को गुमराह कर दिया उनके गुरुओं ने। वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला दलाला, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अब तो इनको तो तबाह कर, मैंने इतनी मदद देख ली, ये नहीं बात आएगी। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू, तो उनके गुनाहों की वजह से उनको गर्क कर दिया गया। ये तो दुनिया का हुआ ना, डूब गए। फ़उदख़िलू नार, दोज़ख में आग में दाखिल कर दिए गए। फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसार, कोई मददगार उन्हें अल्लाह के मुकाबले में नहीं मिला, ना डूबने से बचा सका ना दो। ये उदख़िलू नार, जैसे उग़रिक़ू ना माजी, डुबा दिए गए, आग में दाखिल कर। मगर ये जन्नत और नार भी समझने परेशान होंगे कि वहाँ भी आया जन्नत में चला जाए, यहाँ भी, तो ये जन्नत और नार बरज़खी है कि जो कब्र का ज़माना ना मौत से लेकर यहाँ भी आग बाग हैं, ये उसमें जो आखिरत की है ना वह गया। हर चीज़ की वजह बेटा कर दूँ करें, गड़बड़ ना हो जाए। जी सवाल पर जो है ना, तो अज़ाब कब्र है। उसने कहा यार कब्र आएगी तो देखेंगे यार, हो सकता है बख्श दे अल्लाह ताला, अभी देखा नहीं है ना अज़ाब कब्र, इसलिए क्या कह रहा है यार, हो सकता है अल्लाह कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह बख्श दे। लेकिन अगर कोई अज़ाब कब्र देख लेना तो फिर ये कैफियत नहीं होंगी, फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि उसको खौफ कम करना पड़ेगा उसका कि भाई अल्लाह से उम्मीदें। तभी तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें उम्मीदों की मनकूल हैं। ऐसी रिवायतें हैं कि आम आवाम में हम उनको बयान करें ना तो डर लगता है कि लोग उसका गलत मतलब ना समझें। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगर तुम सब लोग गुनाह बिल्कुल छोड़ दो, कभी किसी से गुनाह हो ही नहीं, कोई गलती नहीं होती किसी से, अल्लाह तुम्हें ख़त्म कर देगा, मार देगा ऐसी कौम को। अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जिससे गुनाह हो, फिर वो अल्लाह से तौबा करे। अल्लाह को तौबा पसंद है, सही हदीस है। अब अगर सिर्फ आप इतनी हदीस पब्लिक के सामने बयान कर दें तो इससे तो लोगों को गुनाह पे जुर्रत होगी कि नहीं होगी। लोग कहेंगे यार हम खाम में बच रहे हैं, बिला वजह गुनाह कर लेंगे, फिर तौबा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह को गुनाह से बचने वाले बिल्कुल भी पसंद क्या ख्याल है। अल्लाह तो कह रहा है गुनाह से बिल्कुल बचोगे तो मैं तो मार के ख़त्म कर दूंगा, ऐसे लोग मुझे चाहिए। भाई बात यह है कि ये जिनको खिताब किया जा रहा है ना, उनके दिलों में आग का इतना खौफ पैदा हो गया था, इतनी जहन्नम की आग का डर कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के तो रो रो के यहाँ नालियां बन गई थी अल्लाह के खौफ से। ये लोग आपके सामने बैठे थे, इतना खौफ का गलबा था हजरत उमर में, वो कहते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत न दे, बस मेरे गुनाह माफ कर दे मेरी नेकियों के बदले, तो बस मुझे ये भी कबूल है, मुझे डर है कि मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं। हजरत अबू बकर पे ऐसा खौफ का गलबा, घास का तिनका उठा के कहते काश मैं घास का तिनका होता, मैं मिट्टी होता, इंसान ना बनता, ताकि हिसाब ना होता। ऐसा उनके दिमागों पे एक हिसाब किताब का खौफ मुसल्लत था। लेकिन ये कैफियत उनकी भी हर वक्त नहीं होती थी, तो ऐसे लोगों से इम्कान था कि कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए। तो जब हो जाता फिर वो कैफियत बहाल होती, तो इनको खौफ का बहुत गलबा, इतना खौफ कि उससे इंसान अमल में पीछे, मायूसी पैदा होने लगती है कि यार हम तो नेक बन ही नहीं सकते, छोड़ो जन्नत में जाने की। जैसे एक आदमी को पता है मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, तो वो इम्तिहान की तैयारी करना छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बेटा कोई बात नहीं, इस दफ़ा तरक्की पास हो गए, अगली दफ़ा कराची में तो ये तसल्लियों पे ही चल रहा है सारा सेटअप ना, बेटा कोई बात नहीं, इस दफ़ा नंबरों से रह गए। अब एक पढ़ने वाला काबिल बच्चा है, आपको पता है मेहनत कर रहा है, सीए के पेपर दे रहा है, सीए के पेपर फर्स्ट पहली दफ़ा में नहीं होता, उसमें फेल होते होते ही इंसान पहुंचता है। तो पहला पेपर दिया, उसमें नंबर कम आ गए, 2 नंबरों से रह गया, तो बाप अक्लमंद होगा, क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, शुरू में नहीं कहेगा कि बेटा फेल हो जाना कोई बात नहीं, अगले में मेहनत, शुरू में तो कहेगा बेटा पास होना है तूने,
اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا, تو باپ عقل مند کیا کہے گا, کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو سی اے کا پیپر ہے, اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے, یہ صحیح ہے نا. ہاں اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, میں جب میٹرک میں آیا تھا نا, میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع. واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے, یہ تو سب کا رہتا ہے, کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے, ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا, ایک صحابی سے زنا ہوا, نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں, پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ, بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی, دوبارہ آئے, یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے, عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں, اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ, یعنی اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں, چوتھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئیں, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی, 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے, اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئیں. وہ واپس آئیں, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا, یہ خود کھاتا ہے. اب پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے, اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے, گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے, امیدیں دلائی جا رہی ہیں, اتنے مایوس نہ ہو, کوئی بات نہیں, ہو گیا, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا, ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو, وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے, وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے, وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں. آج ہمارے دل کیا ہو گئے, خشک, سخت ہو گئے. قرآن کہتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, جن کے دل سخت ہو گئے, نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بھائی وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استہزار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استہزار. استہزار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استہزار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے مریں گے. کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتہ ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو چلا فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب, اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ, میں آپ کو اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ. فرید الدین قیصر صاحب, اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟
اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر مندرجہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھیے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں۔ چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہیں، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیلیور۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں، بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجئے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی۔